بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ آب کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، اور میں دنیا کی طرف سے اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کی امت پر آپ کو شاہد بنایا ہے کہ آپ ان کے اعمال کی نگرانی فرماتے ہیں، ان کے عملوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اور آپ کی امت سے تصدیق و تکذیب، ہدایت و گمراہ جو کچھ ہوتا ہے آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے اور اس پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بغداد میں ایک شخص فقیر، حاجت مند، عابد و صابر رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کی نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہاں بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالحہ پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور شاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے کچھ دے۔ یہ فرما کر رسول تشریف لے گئے اور وہ مرد صالحہ بیدار ہوا تو خوشی سے انتہا تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا، جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے کہا کہ حضور تو برحق ہیں، کیونکہ شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی مجال کہ حضور نے مجھے ایک پجاری کی طرف بھیجا ہے، پھر اس کو سلام بھی کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی پھر سو گیا۔ پھر نبی کریم نے اسے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا، چونکہ مجوسی کے کرندے کافی تھے، اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ تو اس مرد نے کہا، ہاں جی، وہ تیرے اور میرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو مجوسی نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ باہر جاؤ۔ تو مرد صالح نے کہا، تجھے میرے نبی نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں میں مجوسی ہوں، میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ اس پر اس مرد نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی، کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ تو اس مرد نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ شاہد ہے، مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا کہ حضور نے مزید یہ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ کون سی دعا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آؤ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں غلاموں کو بلایا اور فرمایا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے ہدایت قبول کر لی اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سبحانہ پر اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا واپس کرے، اور آئندہ وہ مجھے نہ دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی۔ اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ سن لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی۔ یہ مجوسیوں کا مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کیا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی۔ تو اس نے بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے اس آدمی سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا؟ تو اس آدمی نے کہا، ہاں ضرور بتائیں۔ تو مجاسی نے کہا، جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی، سب لوگوں کو کھانا کھلایا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ میں نے مکان کی چھت پر بستر لگوایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوسی میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھی۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی سے بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیجا۔ خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں، اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے کہا، بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اسی نے بھیجا ہے۔ تو شہزادیوں نے کہا کہ ہمارا مطلب یہ نہیں، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتے جب تک وہ مجوسی پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کر لیں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور اس کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہی۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے آدھا حصہ ان لڑکے لڑکی کو دے دیا تھا اور آدھا میں نے رکھ لیا تھا۔ اب ہم سب مسلمان ہو کے ہیں۔ اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی تھی۔ اب وہ مال ان دونوں کو دیا تھا وہ اب آپ کا ہے، آپ اس مال کو لے جائیں۔ مستری بابا نور محمد سڈیالہ والے بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا۔ وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس خرچہ ختم ہو گیا تھا، کوئی روپیہ پیسہ نہ تھا میرے پاس۔ مزدوری کے لیے نکلا تو مجھے کوئی مزدور نہ ملا، کام نہ ملا۔ یوں ہی 3 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے حرم شریف میں بیٹھ کر صبح صبح درود پاک پڑھنا شروع کر دیا
اچانک مجھے اونگ آ گئی۔ جب طبیعت سنبھلی تو دیکھا میرے پاس ایک عرابی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کر دو۔ تو میں نے اسے دم کیا اور وہ مجھے 20 ریال دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر سوموار کو آتا، دم کرواتا اور مجھے 10 ریال دے کر چلا جاتا۔ اس وقت مجھے حضرت صاحب کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ درود پاک پڑھنے سے تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شیخ ابن نعمان نے فرمایا کہ ہم حج سے واپس آ رہے تھے، قافلہ رواں دواں تھا، مجھے راستے میں حاجت پیش آئی، میں اپنی سواری سے اترا، پھر مجھ پر نیند غالب ہو گئی، میں سو گیا۔ جب میں اٹھا اس وقت سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں غیر جنگل آباد میں آ گیا ہوں۔ میں بڑا خوفزدہ ہوا، میں ایک طرف چل دیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جا کہاں رہا اور ادھر رات کی تاریکی چھا گئی۔ مجھ پر اور زیادہ خوف اور وحشت طاری ہو گئی۔ پھر مصیبت پر مصیبت کہ مجھے پیاس کی شدت تھی اور پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ گویا میں ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا اور موت کا منہ دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے ناامید ہو کر رات کی تاریکی میں نے یوں ندا دی، یا اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد رسی کیجیے۔ میں نے ابھی یہ کلام پورا بھی نہ کیا تھا کہ میں نے آواز سنی کہ ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بس ان کا میرے ہاتھ کو تھامنا تھا کہ نہ کوئی تھکاوٹ رہی، نہ پریشانی اور نہ پیاس۔ مجھے ان سے ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے۔ چند قدم چلے تھے کہ سامنے وہی حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا اور امیر قافلہ نے آگ روشن کی ہوئی تھی اور وہ قافلہ والوں کو آواز دے رہا تھا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں مارے خوشی کے پکار اٹھا اور ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ تیری سواری ہے، اور مجھے اٹھا کر اس نے سواری پر بٹھا دیا اور واپس ہونے پر فرمانے لگے، جو ہمیں طلب کرے اور ہم سے فریاد کرے ہم اسے نامراد نہیں چھوڑتے۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہی تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی تو امت کے غم خوار ہیں۔ جب سرکار دو عالم واپس تشریف لے گئے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار چمک رہے تھے اور مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی کہ ہائے قسمت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کیوں نہ کی، ہائے میں کیوں ان کے قدموں میں لپٹ نہ گیا۔ حضرت ابو حفص فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی اور یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی نڈال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روزہ اقدس کے ساتھ لگایا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، میں بھوک سے نڈال ہو گیا ہوں۔ ایسے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے دائیں جانب اور فاروق اعظم بائیں جانب اور حیدر کرار سامنے۔ مجھے مولا علی شیر خدا نے بلایا اور فرمایا، اٹھ، سرکار تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھا اور دست بوسی کی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدھی روٹی کھا لی تو آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔